بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 30 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا، آواز کانیتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333295373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 30 صفحہ نمبر 255 سے۔ عبدالقیوم صاحب اس وقت اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھے اپنے وکیل پر بڑی بری طرح برس رہے تھے۔ ان کے بائیں طرف صوفوں پر عاطلہ اور ان کی بیگم بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اندر اپنے کمرے میں کل رات ڈسچارج ہو کر گھر آنے والی کاشفہ بھی اپنے باپ کو گرجتا برستا سن رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی ان اخبار والوں کو بھی پتہ کرواؤ، کس نے ان کو دی یہ خبر؟ کسی طرح یہ خبر روکو۔ وہ غصے سے اپنی وکیل سے کہہ رہے تھے، سر اب یہ ممکن نہیں، صبح کے تمام نیوز پیپرز میں یہ خبر ہے۔ کون ہے اس سب کے پیچھے؟ انہوں نے مشتعل ہو کر پوچھا۔ ابھی تو پولیس اس سارے کیس کو ڈیل کر رہی ہے، مزید اطلاعات نہیں مل رہی۔ اور پولیس کو کون ہینڈل کر رہا ہے؟ اور یہ امجد خان کے متعلق ابھی تمام ڈیٹیلز مہیا کرو، میں کچھ کرتا ہوں ایسی نانجہار اولاد رہے۔ آئے دن میرے لیے یہ لڑکانت نے مسئلے کھڑے کیے رکھتا ہے۔ پچھلے دنوں اس کے کالج سے نوٹس آیا، اس کے برے کردار اور مختلف سرگرمیوں کی بدولت کالج والوں نے اسے نکال دیا، اور اب یہ نیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلتے خاصے برہم ہو رہے تھے۔ آج تک کسی پولیس والے کو ہمت نہیں ہوئی تھی کہ ان کے بیٹے کو حراست میں لے۔ یہ پہلا موقع تھا، ان کا پریشان ہونا فطری بات تھی، اور وہ اچھے خاصے گھبرا بھی گئے تھے۔ خود تو وہ مجرم بھی ایسے کرتے تھے، جرم بھی ایسے کرتے تھے کہ آج تک ان کے خلاف کسی کے ہاتھ ایک ثبوت بھی نہیں لگا تھا، اور اب ایاز کی وجہ سے وہ پھنس رہے تھے۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آرام و سکون سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ معمولی ایشو ہے، دے دلا کر ہینڈل کر لیں۔ عادلہ نے اس سچویشن میں بھی اپنے اس مخصوص پر اعتماد انداز میں کہا تو انہوں نے بیٹی کو گھورا۔ تم لوگوں کا کیا بھگت رہا ہوں میں؟ کیا کمی آنے دی ہے میں نے اسے؟ جتنی رقم چاہتا ہے بینک سے آئے دن نکلواتا رہا ہے، اور اب ایسے لوگوں پر لاکھوں خرچ کرنا پڑیں گے۔ کیا میں اسی لیے کما رہا ہوں کہ تم تینوں بہن بھائیوں دونوں ہاتھوں سے لٹاتے رہو؟ انہوں نے اچھی خاصی عادلہ کو سنا ڈالی تھی۔ وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اور یہ اتنا معمولی ایشو بھی نہیں ہے، یہ اسپیشل پولیس ہے جن کے ساتھ اس نے پنگا لیا۔ اتنی جلدی دے دلا کر یہ کیس ختم نہیں ہونے والا۔ آپ ابھی چلیں میرے ساتھ اور امجد خان سے بات کریں۔ میں بات کرتا ہوں، کسی نہ کسی سے 1-2 گھنٹوں میں ایاز کو باہر نکلوانے کی کوشش کریں۔ عبدالقیوم صاحب اپنے غصے پر کنٹرول کرتے اب وکیل صاحب سے کہہ رہے تھے، جو بھی خرچہ ہوگا اس کی ٹینشن نہ لیں، یہ میری ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ پتہ نہیں کب اس لڑکے کو سمجھ آئے گی، اور جو اہلکار زخمی ہوا ہے اس کا کیا حال ہے؟ بچ تو گیا ہے نا؟ وہ اب وکیل سے پوچھ رہے تھے، جی گولی اس کی ٹانگ پر لگی ہے، اور جو گاڑی کا مالک تھا اس کے بارے میں ابھی کوئی کلیئر کٹ تفصیل نہیں مل رہی، اور جو دوسرا ساتھی تھا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ آخری اطلاع یہی تھی کہ ایاز صاحب پر خاصا تشدد ہو رہا ہے۔ وکیل نے بتایا تو تینوں وجود ایک دم خاموش ہو کر رہ گئی۔ عادلہ نے بے چینی سے پہلو بدلا، بیگم عبدالقیوم تو سسکیوں میں شدت سے روئیں۔ ہائے میرا بچہ! اور عبدالقیوم صاحب کے چکر لگانے میں ایک دم شدت در آئی۔ آپ کی اتنی سورس ہے، کسی سے بات کریں، گھر بیٹھ کر اس طرح مسئلہ حل تو نہیں ہوگا۔ بیگم عبدالقیوم نے شوہر کو کہا، اس کی جگہ خود جا کر تھانے بیٹھ جاؤں کیا؟ انہوں نے بیگم کو کھا جانے والے انداز میں جواب دیا۔ آپ میرے ساتھ چلیں وکیل صاحب، ایاز کا چند گھنٹوں میں حوالات سے باہر آنا بہت ضروری ہے، ورنہ آج کے اخبارات کی خبر نے تو جو تہلکہ مچا دیا ہے، میرا اسٹیٹس متاثر ہو کر رہ گیا۔ چند ایک لوگوں سے ملتے ہیں، وہ کر لیں گے اس مسئلے کو ہینڈل۔ انہوں نے خود پر قابو پاتے وکیل صاحب سے کہا تو انہوں نے فوراً سر ہلایا۔ اور جیسے ہی ایاز باہر نکلتا ہے، سب سے پہلے تو ان اخبار والوں کی خبر لینی ہے۔ انہیں جرأت کیسے ہوئی میرے خلاف ایسی خبر شائع کرنے کی؟ وہ مزید کہتے وکیل صاحب کو اپنے ہمراہ لیے وہاں سے نکل گئے تو عادلہ نے مام کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ڈونٹ وری مام، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو پتا تو وہ ایسے تھرک کرتا رہتا ہے، چند گھنٹوں میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ ڈیڈ بس اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ خبر نیوز پیپرز میں آ گئی ہے، ورنہ وہ پہلے بھی تو ایسے بڑے بڑے مسئلوں کو بہت جلد حل کر دیتے تھے۔ اب بھی حل کر لیں گے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ عادلہ کی بات پر اس کی ماں نے محض سر ہلا کر اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ کل رات والے واقعے کے بعد بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ وہ بات جو وہ خود سے بھی چھپانا چاہتی تھی، اب ہر کوئی اس کے بارے میں جان چکا تھا۔
شرمندگی اور ندامت ایسی تھی کہ اس کی زبان بالکل گنگ ہو چکی تھی. وہ ساری رات اس قدر روئی کہ لگتا تھا کہ اب زندگی میں کسی اور سانے کو رونے کے لیے آنسو نہیں بچے ہوں گے. وہ اس وقت بھی اپنے بستر پر لیٹی آنکھوں پر بازو رکھتے سونے کا تاثر دیتی اپنے اندر اٹھتی ایک قیامت سے نبرت آزما ہو رہی تھی کہ اس کے سرہانے پر پڑا موبائل بجنے لگا جو رات بھابھی اس کے پاس رکھ گئی تھی. رات بھابھی نے اسے بتایا تھا کہ کس طرح انہوں نے اس کے موبائل کے ذریعے مصطفیٰ کے نمبر پر کال کی تھی اور وہ لوگ اچانک وہاں نہیں آئے بلکہ صورتحال جان کر انہوں نے دروازے کے عقب میں رہ کر تمام سچویشن کا جائزہ لیتے ہوئے تمام تر دفاعی حکمت عملی کو سامنے رکھ کر بالکل اچانک اندر آنے کے بجائے باہر رہ کر ہی ایاز کے باہر آنے کا انتظار کیا تھا. اور پھر جیسے ہی شیوا نے دروازہ کھولا تھا وہ تینوں شیر کی تیزی سے اندر داخل ہوئے تھے. ایاز جو پہلی دروازہ ان لاک دیکھ کر بھابھی کی طرف پلٹا تھا اور اس کی اس ایک لمحے کی بے خبری نے ہی تینوں کو موقع فراہم کیا تھا کہ وہ اسے اپنے شکنجے میں کس لیں. گزشتہ شب گزاری واردات ایک دفعہ پھر اس کی آنکھوں کی اسکرین پر فلم کی طرح چلنے لگی. اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا. اس نے بہت اکتا کر موبائل اٹھا کر دیکھا تو انا کا نام دے کر گہرا سانس لیا. السلام علیکم. اس نے کال پک کر لی تھی. وعلیکم السلام. کیسی ہو؟ انا پوچھ رہی تھی. میں ٹھیک ہوں, تم سناؤ. کالج جا رہی ہو؟ انا نے مزید پوچھا. اس نے ہنکار بھرا جس سے ہاں یا نہ کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی تھی. تم نے آج کا نیوز پیپر دیکھا؟ بڑی فنٹاسٹک قسم کی خبر ہے. وہ جو پہلے ہی الجھی ہوئی تھی انا کے الفاظ پر ایک دم چونک کر ٹھٹک گئی. تو کیا اس کی ذلت کی داستان اب ساری دنیا پڑھ رہی تھی؟ ایاز عبدالقیوم کے متعلق خبر ہے. وہ مزید کہہ رہی تھی. شیوار کو لگا کہ وہ بس ابھی اپنے حواس کھو دے گی. کیسی خبر؟ شیوار کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی. اوہو, اس کا مطلب ہے تم نے آج پیپر نہیں دیکھا. ایسا کرو تم پیپر دیکھ لو, میں کالج کے لیے نکل رہی ہوں, باقی ڈسکشن وہاں جا کر ہوگی. اوکے, سی یو. اس نے کال بند کی اور شیوار کو لگا کہ بس اس کی سانس بند ہونے کی کسر باقی ہے. رات بابا جان نے کہا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا, اور اب انا کی کال کے بعد اسے لگا کہ وہ بس مر جانے والی ہے. اس کی ذلت و تباہی کی داستان اب ساری دنیا کے سامنے تھی. ساری دنیا پڑھ رہی تھی. وہ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تو رخشندہ راہداری سے گزرتی دکھائی دی. رخشندہ, اس نے پکارا. جی بی بی. وہ فوراً حاضر ہوئی. سب لوگ کدھر ہیں؟ شیوار نے پوچھا. سب لوگ تو کاموں پر نکل گئے اور باقی لوگ ابھی ناشتہ کر رہے ہیں. تم باہر سے کوئی اخبار لا دو آج کا. وہ اسے کہہ کر واپس اپنے بستر پر آ بیٹھی تھی. وہ رات سے کمرے میں بند تھی, ابھی تک اسی لباس اور چادر میں تھی. رخشندہ کے بجائے اخبار عائشہ لے کر آئی تھی. اسے دیکھ کر شیوار کے اندر احساس ندامت بڑھ گیا. وہ اس سے نگاہیں چرا گئی تھی. یہ لو. عائشہ نے اسے اخبار تھمایا. ناشتہ ابھی کرو گی یا ٹھہر کر؟ وہ پوچھ رہی تھی. وہ رات سے گمسم تھی اور ابھی چند جملے اس کی زبان سے سن کر وہ قدرے ریلیکس ہوئی تھی. ابھی موڈ نہیں ہو رہا. رات بھی تم نے کچھ نہیں کھایا تھا, کچھ کھا لو, میں لے آؤں ناشتہ؟ اس نے پھر پوچھا. نہیں, جب طلب ہوگی میں خود جا کر کچھ لے لوں گی. اوکے. عائشہ اس کے پاس ہی بستر پر ٹک گئی تھی اور پھر اس کے ہاتھ سے اخبار کھول کر ایک اندرونی صفحے کو سامنے کرتے اس پر انگلی رکھ کر شیوار کے سامنے کیا. وہاں ایک خبر تھی. یہ پڑھو. شہر کے مشہور مایہ ناز بزنس مین عبدالقیوم کا اکلوتا بیٹا ایاز عبدالقیوم کل رات گاڑی اغوا کرنے کی واردات کرتے ہوئے گرفتار. خبر ایسی تھی کہ وہ چونک گئی تھی. ساتھ میں ہتھ کڑی میں جکڑے ایاز کی تصویر بھی تھی. اس نے فوراً باقی کی تفصیل پڑھنی شروع کر دی. وہ جو خبر پڑھ رہی تھی اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ کر گر رہے تھے. تفصیلات کے ساتھ ساتھ جائے واردات کی تمام تر فوٹوگرافی بھی ساتھ کی گئی تھی. ایک طرف گاڑی کے مالک کی اسٹریچر پر لیٹے تصویر تھی تو دوسری طرف جس اہلکار کو گولی لگی تھی وہ بھی دکھایا گیا تھا. مائی گاڈ. شیوار نے سر تھام لیا. یہ سب کیا ہے؟ کچھ پل بعد اس نے عائشہ کو دیکھا. کل ساری رات مصطفیٰ گھر سے غائب رہا تھا. شیوار ساری رات جاگتی رہی تھی. گیٹ پر ہونے والی ذرا سی آہٹ پر بھی وہ چونک جاتی. صبح فجر کے قریب وہ گھر لوٹا تھا تو کیا وہ کل ساری رات اسی لیے غائب تھا؟ پاپا نے بائی کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس کیس کو اس طرح ہینڈل کرنا ہے کہ کسی کو شبہ تک نہ ہو کہ اصل معاملہ کیا ہے. عائشہ پرسکون تھی. اور وہ ہوٹل کا عملہ اور انتظامیہ؟ ان سے بابا جان اور بھائی نے بات کر لی تھی. ویسے بھی وہ لوگ خود بھی بات کے مسائل کا سامان کرنے سے اجتناب برت رہے تھے, سو وہ اس کیس میں الجھنا نہیں چاہتے تھے. عائشہ نے مزید بتایا. اور جو گاڑی کے مالک تھا وہ کون ہے, اور اس اہلکار کو کس نے گولی ماری؟ شیوار کا دماغ یہ ساری صورتحال پڑھ کر اچھا خاصا الجھ گیا تھا.
پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ عام مل جاتے ہیں، آفیسرز کے لیے ایسی صورتحال کریٹ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ صدر تھانہ کے نزدیک واردات کوئی پاگل انسان ہی کر سکتا ہے، مگر چونکہ کیس بنانا مطلوب تھا سو اب اس کیس کی باقی کڑیوں کو ملانا ان لوگوں کا کام ہے۔ ایاز کے والد کوشش کریں گے کہ کیس بس لے دے کے ختم ہو جائے، کیونکہ اس سے اس کی اپنی ساکھ کے متاثر ہونے کا خطرہ ہے، جبکہ بابا اور دیگر لوگ اس کیس کو آخری تک الجھانے کے چکر میں ہیں۔ آخر ایاز کو بھی تو پتا چلے کہ کسی آفیسر کی بہو بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی لذت کیا ہوتی ہے۔ شیوار اس سارے عرصے میں پہلی بار پرسکون ہوئی تھی، اور اگر کسی کو پتا چل گیا کہ یہ اصل میں صورتحال کچھ اور ہے تو کیسے پتا چلے گا؟ امپاسبل ہے یہ کہ کسی کو پتا چلے کہ کور سٹوری کچھ اور ہے۔ ہاں، ایاز جب اپنے والدین یا لوگوں کو بتائے گا تو بھی کسی کی زبان پر ہمارا نام نہیں آئے گا، کیونکہ رات سے اس پر پہلے ہی کئی طرح سے کیسز بن چکے ہیں۔ ان کی روشنی میں اس کا سابقہ ریکارڈ بھی کھولا جا چکا ہے، اور بہت جلد اور بھی واقعات منظر عام پر آئیں گے۔ دیکھنا، ان لوگوں کے مخالفین بھی ہمیں مواد فراہم کریں گے، اور ان سب معاملات کی صورت میں اس کا والد ایک نیا کیس کھولنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ ایاز لاکھ چیخ لے، انکار کر لے، مگر اصل صورتحال کسی کے سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ ہماری کور سٹوری بہت جاندار ہے۔ عائشہ بالکل مطمئن اور پرسکون تھی، اور اس کا اطمینان اور سکون دیکھتے ہوئے شیوار کے اندر بھی ایک گہرا اطمینان اترتا چلا گیا۔ بے شک اس کیس کی وجہ سے وہ پریشان تھی، مگر اس کا دل پھر انجانے درد میں مبتلا ہو گیا۔ وہ بھلے دنیا کے سامنے لذت اٹھانے سے بچ گئی تھی، مگر اس خاندان کے سامنے تو اب کبھی سر اٹھا کر بات نہیں کر سکے گی۔ کتنا بڑا قرض لاد دیا تھا ان لوگوں نے اس پر، نہ صرف اسے بدنامی کے گہرے گڑھے میں گرنے سے بچایا تھا، بلکہ اس قدر مضبوط پلاننگ کر کے اس کے گرد ایک مضبوط تحفظ بھرا جو حصار کھینچا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب ان لوگوں کے سامنے بالکل بے بس ہو گئی ہے۔ اتنا کچھ تو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا جتنا یہ لوگ اس کے ساتھ کر رہے تھے۔ کاش وہ اپنی جان دے کر ان لوگوں کے اس عظیم احسان کا بدلہ چکا سکتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم نمی سی بھر آئی۔ آؤ باہر چلتے ہیں، ماں جی تمہارے اس طرح گمسم انداز پر بہت پریشان ہیں۔ اخبار ایک طرف رکھ کر عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو اپنے پوروں سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھہرو، میں ذرا منہ دھو لوں۔ وہ واش روم میں چلی آئی۔ منہ ہاتھ دھونے آئینے میں اپنی صورت دیکھتے وہ گنگ رہ گئی۔ چہرے کے بائیں طرف رخسار پر بہت بڑا گہرا نیل تھا، اب زخم پر سوجن بڑھ گئی تھی۔ رات سے وہ اس قدر نڈھال تھی کہ ایک بار بھی آئینے میں خود کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ زخم میں اٹھتے درد اور ٹیسوں کے باوجود اس کا دل آئینے میں اپنی صورت دیکھنے کو نہیں کیا تھا۔ آنکھیں الگ گریا زاری سے سوچ کر سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ کیا میں اس صورت کے ساتھ سب کا سامنا کروں گی؟ اس کے دل سے درد کا ایک لامتناہی سلسلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لب بھینج کر ٹاول سے آہستہ آہستہ چہرہ صاف کرتے باہر نکل آئی، جہاں عائشہ اس کی منتظر تھی۔ چلو، وہ اس کے ساتھ بڑے غیر محسوس انداز میں رخسار کے بائیں طرف چادر کا پلو کیے دروازہ کھول کر نکل رہی تھی جب راہداری سے گزرتا مصطفیٰ ان دونوں کو دیکھ کر رکا تھا۔ شیوان نے فوراً اس کی طرف سے رخ بدلا۔ وہ اس وقت کسی کا سامنا کرنے کی جرات کر سکتی تھی، مگر اس شخص کے سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی۔ مصطفیٰ نے پہلی نگاہ میں ہی اس کے یوں رخ بدلنے پر غور سے دیکھا۔ کدھر جا رہی ہو؟ وہ عائشہ سے پوچھ رہا تھا۔ شیوان نے ناشتہ نہیں کیا تو اسی کو لینے آئی تھی۔ مصطفیٰ نے عائشہ کے جواب پر شیوار کو دیکھا۔ وہ وہاں رکنے کے بجائے واپس کمرے میں جا کر کھڑکی کے پاس پشت کیے کھڑی ہو گئی تھی۔ میری بلو لائننگ والی شرٹ نہیں مل رہی، کافی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا، تم پلیز ذرا ڈھونڈ دو، مجھے آفس بھی جانا ہے، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا ہوں۔ وہ اپنی بہن سے کہہ رہا تھا۔ ابھی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یس ابھی۔ مصطفیٰ کی نگاہ ابھی بھی شیوار پر تھی۔ عائشہ نے دونوں کو دیکھا اور سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ مصطفیٰ نے اسے یوں ہی کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا تو قدم بڑھاتا دروازہ پھیرتا اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ وہ اس کی آمد کو محسوس کر گئی تھی، مگر پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز بہت نزدیک سے آئی تھی۔ وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی، مگر پلٹی نہیں تھی۔ شیوار اس نے پکارا تو وہ مضبوطی سے کھڑکی کا پٹ تھامے کھڑی رہی۔ وہ کبھی بھی اس قدر خراب صورت کے ساتھ اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اب تو ہمت ہی نہیں تھی۔ مصطفیٰ نے بہت آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ لرز سی گئی۔ شیوار، ادھر دیکھو۔ اس کے لہجے میں سختی تھی، مگر وہ اسی طرح جمی رہی تو مصطفیٰ کے اندر ایک شدید سی لہر اٹھی۔ ایک دم اس نے اس کو دونوں کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ یہ اس قدر اچانک اقدام تھا کہ وہ سنبھل بھی نہیں سکی۔ وہ مصطفیٰ کے اس رد عمل کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر کھڑکی سے ٹکرا کر رہ گئی۔ مصطفیٰ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار چادر کے پلو پر ہاتھ رکھتے اپنے چہرے کو چھپانا چاہا۔
مگر مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ ہٹاتے چادر کا پلو اس کے رخسار سے پیچھے کر دیا۔ وہ سہم کر اب مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کے رخسار کے زخم کو دیکھتے لب سختی سے بھینچ لیے۔ اس کی انگلیوں نے اس کے زخم کو چھوا تھا، شدت ضبط سے اس نے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ بہت بڑی سزا جھیلے گا وہ اس ایک زخم کی، وہ پھنکارا۔ اس کے خاندان میں عورت کو بہت عزت و احترام سے رکھا جاتا تھا، بہت عزت دی جاتی تھی، یوں خیال رکھا جاتا تھا گویا کوئی نازک پھولوں کی کلی ہو۔ اسے یاد تھا کہ اس کے باپ یا بھائیوں میں سے کسی نے بھی اس کی ماں یا بہنوں کو اونچی آواز سے کبھی مخاطب نہیں کیا تھا، ہمیشہ ادب اور احترام دیا تھا، بڑا سلجھا رویہ تھا۔ ان سب کے دلوں میں عورت ذات کے لیے ایک ایسا احترام بھر دیا تھا کہ اتنا عرصہ والدین سے اور ایک غیر ملک رہتے ہوئے بھی اس کی نگاہ اس تقدس کو پامال نہیں کر پایا۔ اور یہ لڑکی، وہ تو اسے بڑی شدت سے اپنے اندر کہیں بہت زیادہ محسوس کرنے لگا تھا۔ بھلا اس کی تکلیف کیسے سہ جاتا؟ اس کے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ شیوار کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں، اس کے اندر ایک شدید تکلیف و اذیت سے بھری لہر اٹھی تھی۔ شیوار نے پلٹنا چاہا تو اس نے اس کا بازو تھام کر اس کو ایسا کرنے سے روکنا چاہا۔ مصطفیٰ کی گرفت میں بہت سختی تھی۔ وہ کرا کرے کی۔ اس نے ایک دم اپنے دوسرے ہاتھ سے مصطفیٰ کے ہاتھ کو ہٹاتے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا۔ شیوار کے چہرے پر بڑی تکلیف دہ احساسات تھے۔ کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے فوراً اس کے چہرے پر رقم تکلیف پڑھی تھی اور پھر اس کی نگاہوں نے شیوار کے بازو تک سفر کیا۔ کیا ہوا بازو کو؟ وہ اپنے اسی مخصوص لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر پلٹی تھی، مگر مصطفیٰ نے اسے کندھے سے تھام کر ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو تھام رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ وہ گھبرا گئی تھی، مگر مصطفیٰ اس کی گھبراہٹ کو نظر انداز کیے اس کا بازو پکڑ کر اس کے بازو کی آستین دوسرے ہاتھ سے الٹ رہا تھا۔ مصطفیٰ کی اس کے بازو پر گرفت ایک دم سخت ہو گئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی بازو نہیں چھڑوا پائی۔ کہا ہے نا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر روکنا چاہا تھا، مگر مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ ہٹاتے اس کی آستین اوپر چڑھا دی تھی۔ اب بازو سامنے تھا، کونی پر اوپر بازو پر نہ صرف گہرے نیل تھے بلکہ کسی چیز سے رگڑ لگنے کی صورت میں وہاں خراشیں بھی تھیں، اور جہاں جہاں گہری خراشیں تھیں وہاں سے اسکن اتر چکی تھی۔ مصطفیٰ نے شیوار کو دیکھا تو وہ نگاہیں چرا کر ایک دم بازو چھڑوا کر پیچھے ہٹی۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شیوار نے لب پھینچ کر اپنے بازو کو دیکھا۔ کل جب وہ شخص بھابھی کو دھکا دے کر ان سے آفاق کو چھین کر ان کی طرف بڑھا تھا تو اس نے اس کے اس بازو کو اپنی وحشی گرفت میں جکڑا تھا۔ تب اسے لگا تھا کہ اس کا بازو مسل دیا گیا ہے، اور پھر اس نے اس کو جب دیوار کی طرف دھکیلا تو اس کا یہی بازو دیوار سے بری طرح رگڑا تھا۔ تب وہ خوف کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں پائی تھی، مگر اب جوں وقت گزر رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ اس کے جسم کے بہت سے اندرونی اور بیرونی درد جاگ اٹھے ہیں، اور سب سے بڑا درد تو یوں سر عام ذلت اٹھانے کا تھا جس کی شاید کسی کی بھی پاس کوئی دوا نہیں تھی، کوئی مرہم نہیں تھا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، یہ کیسے ہوا؟ وہ اب قدرے اونچی آواز اور خاصے غصے سے بول رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر شیوار کی اس خاموشی پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں خاموش تھی، بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ مصطفیٰ کی یوں غصے سے لبریز اونچی آواز پر بھی اختیار رو دی۔ مجھے نہیں پتا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ نے چند پل شیوار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل فہم غیظ و غضب کے علاوہ شدید انتقامی جذبات بھی نظر آ رہے تھے۔ شیوار یکدم خوف سے کانپ اٹھی۔ مصطفیٰ کے تاثرات بڑے پتریلے تھے۔ مصطفیٰ کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ اس کے ساتھ ضرور کچھ بہت برا کرے گا۔ اس نے بہت برا کیا، بہت برا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ بہت غیظ بھرے انداز میں کہہ کر پلٹا۔ شیوار ایک دم پریشان ہو گئی۔ مصطفیٰ، وہ اب اپنی وجہ سے اس خاندان کو مزید مسئلوں میں نہیں الجھانا چاہتی تھی۔ فوراً بھاگ کر اس کے سامنے آئی اور ایک دم اس کا بازو پکڑا تھا۔ آپ کچھ نہیں کریں گے۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ اس کی پرواہ کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھا۔ مصطفیٰ پلیز۔ وہ دروازہ کھول رہا تھا جب وہ پھر اس کے سامنے آ کر نہ صرف تیزی سے دروازہ بند کر گئی تھی بلکہ بہت عجلت میں اس نے لاک کا بٹن بھی دبا دیا تھا۔ شیوار، وہ اب تک محض اس لیے بچا ہوا تھا کہ مجھے نہ صرف اس خاندان کی عزت کا پاس تھا بلکہ تمہارے جذبات و احساسات کی بھی فکر تھی۔ آئی سویئر، اس نے تم پر ہاتھ اٹھا کر بہت برا کیا۔ میں اس کی جان لے لوں گا، اس کے ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ شدید غیظ و غضب کی تصویر بنا ہوا تھا۔ شیوار اس کا ہجیانی انداز دیکھ کر لرز اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں واضح انتقام کی جھلک تھی، یوں جیسے وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ مصطفیٰ پلیز۔ شیوار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح ہینڈل کرے کہ اس کے یہ انتقامی جذبات سرد پڑ جائیں، وہ نارمل ہو جائے۔ مصطفیٰ نے اسے یوں اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر بہت غصے سے ہاتھ دیوار پر مارا۔ شیوار مزید سہم گئی۔
مصطفیٰ نے ایک غصیلی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، مگر اسے خوف سے لرزتے دیکھ کر وہ ساکت ہوا اور پھر بغیر سوچے سمجھے اس کو دونوں کندھوں سے تھام کر خود سے قریب کر لیا۔ اس انسان کے لیے اتنا رحم جو نہیں جانتا کہ انسانیت کیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا شیوار تو پہلے ہی اس کے تیوروں سے ہتموئی ہوئی تھی، تو پھر کیا کروں میں، بولیں کیا کروں؟ اس کے لفظ پر سسکتے ہوئے وہ بغیر سوچے سمجھے مصطفیٰ کے کندھے پر سر رکھ کر شدید رو دی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کو کچھ ہو۔ مصطفیٰ اس کے اس ری ایکشن پر ساکت کھڑا اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھے گیا۔ وہ ابھی تک کل رات والے لباس اور چادر میں ملبوس تھی، مگر اس وقت اس کا وجود بری طرح بکھرا ہوا تھا۔ کل جب اس کی نگاہ اس کے سجے سورے سراپے پر پڑی تھی تو کیسے اس کا حسین جہاں سوز سراپا مصطفیٰ کے دل میں طغیانیہ سی مچا گیا تھا۔ جذبات میں ایک شدید تلاطم سا برپا ہوا تھا۔ جذبوں نے کیسے کیسے رنگوں سے انگڑائیاں لی تھیں، یوں کہ وہ دل و نگاہ کی تمام گہرائیوں تک معطر ہو گیا تھا، مگر اب وہ اسی لباس و چادر میں تھی، مگر اس کا وجود کیسے شکست و خوردہ لگ رہا تھا۔ وہ بالکل نڈھال خوفزدہ تھی۔ کب اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کا یہ بے نیازی والا انداز ختم کرتے ہوئے اس کا سارا غرور چھین کر اس کے ادائے بے نیازی کو ختم کر دے گا؟ کیا پتا تھا کہ اس کی ذات پر شیوار کی جان بوجھ کر بے نیاز دکھانے والی یہ ادا کس قدر جچتی تھی، اور اب وہ کیسے زخمی حالت میں بے بس ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بہت آہستگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا تو وہ چونکی۔ وہ اتنی دیر سے مصطفیٰ کے اتنے قریب کھڑی تھی۔ مصطفیٰ کا کندھا اس کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ او خدایا، وہ یہ کیا کر رہی تھی؟ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی اور بغیر مصطفیٰ کی طرف دیکھے اپنے بستر پر جا کر گر سی گئی۔ وہ اب شاید زندگی بھر مصطفیٰ سے آنکھیں نہیں ملا پاتی۔ مصطفیٰ نے لب بھینج کر اس کو دیکھا اور پھر مزید ایک لفظ کہے دروازہ ان لاک کرتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ کالج آئی اور شیوار کو نہ پا کر حیران ہوئی۔ اس کو کال کی تو پتا چلا کہ وہ آج کالج نہیں آئے گی۔ انا کو اس کی اس چھٹی پر حیرت ہوئی۔ صبح جب بات ہوئی تھی تو اس نے ذکر تو نہیں کیا تھا، زیادہ تفصیلات سے بات تو نہیں ہوئی، مگر وہ الجھ ضرور گئی تھی کہ کہاں ہمیشہ ریگولر رہنے والی لڑکی اب ایک دم اپنی ایجوکیشن سے غافل ہوتی، یوں ڈھیر ساری چھٹیاں اوپر تلے کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں چھٹیوں کی وجہ بنتی تھی، مگر آج بغیر کچھ بتائی اس نے چھٹی کر لی تھی۔ اس نے سوچا کہ گھر جا کر وہ اسے تفصیلی کال کرے۔ ویسے بھی ایاز والے معاملے پر اس نے اس کے ری ایکشن کا بھی جائزہ لینا تھا۔ 4 بجے وہ گھر واپس آئی تو لاؤنج میں روشانی کے ساتھ ولید کو دیکھ کر چونکی۔ وہ آج کل بے وقت اکثر گھر میں ہی پایا جانے لگا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ روشانی کے پاس ہی آ بیٹھی۔ وعلیکم السلام، دونوں بہن بھائی نے جواب دیا۔ انا نے دیکھا وہ دونوں کو ایک کارڈ تھامے دیکھ رہے تھے۔ شادی کا کارڈ پرنٹ ہو کر آ کے آئے کیا؟ اس نے روشانی کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا۔ ہوں، ابھی لے کر آیا ہوں، ڈیزائن دیکھو کیسا ہے، ولید نے کہا تو اس نے سادہ مگر خوبصورت کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ بہت پیارا اور ڈیسنٹ ڈیزائن ہے، اس نے سراہا۔ بھلا ڈیسنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ آفٹر آل میں نے سلیکٹ کیا تھا۔ ولید نے اپنے کالر کھڑے کیے تو وہ مسکرا دی اور بغور ولید کو دیکھا۔ وہ گھر آنے کے بعد شاید لباس بدل چکا تھا۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ خاصے ریلیکس موڈ میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے اب چند گھنٹے وہ اسی جگہ بہت سکون سے گزارنے والا تھا۔ ویل ڈن، چوائس اچھی ہے۔ اس نے کارڈ واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ ولید نے اسے دیکھا۔ پچھلے دنوں کے برعکس 2 دن سے اس کا موڈ خاصا خوشگوار ہو چکا تھا۔ اب وہ پھر سے سب میں اٹھنے بیٹھنے لگی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انجوائے کرنے لگی تھی۔ کھانا کھاؤ گی؟ روشانی نے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی۔ ہاں، مگر پہلے چینج کر لوں۔ تم سغرا کو کہو کھانا نکالے، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، بلکہ ادھر ہی لے آئے۔ اپنا بیگ اور بکس لے کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تو ولید نے باہر جانے تک اسے دیکھا تھا۔ آج انا کا رویہ خاصا خوشگوار لگ رہا ہے، اس نے بہن کو بتایا۔ کل سے، بلکہ 1-2 دن سے وہ پھر پہلے والی روٹین پر آ گئی ہے۔ تم نے بات کی؟ پوچھا خراب موڈ کا ریزن؟ ولید نے سوال کیا۔ نہیں، بس موقع ہی نہیں ملا، پھر انا کا موڈ بھی بحال ہو رہا تھا تو میں نے خواہ وہ بات چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا، روشانی نے جواب دے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ولید نے سر ہلا کر ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ 5 منٹ بعد انا چینج کر کے آئی تو روشانی اس کا کھانا بھی ادھر ہی لے آئی تھی۔ کھانا کھاتے وہ روشانی سے مختلف باتیں کرتی رہی۔ ٹی وی دیکھتا ولید گاہے بگاہے اس کے وجود پر نگاہ ڈال لیتا۔ انا کا اس رات والا رویہ ولید کے لیے ابھی بھی ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ آج تو موڈ بڑا فریش ہے، خیریت ہے؟ وہ روشانی کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی اور ولید جس کی توجہ اس کی طرف تھی اس نے پلٹ کر چھیڑا۔ آپ کو دیکھ لینے کا اعزاز ہے، اس نے مذاق کے رنگ میں دل کی بات کہہ دی۔
لہجے میں کھنک تھی۔ دونوں بہن بھائی مسکرا دیے۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، ولید نے فوراً سر تسلیم خم کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے فریش موڈ کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے اب 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ولید نے اس کے چمکتے روشن چہرے کو خوشگوار حیرت و تبسم سے دیکھتے مسکرا کر کہا تو وہ جھیم گئی۔ میں نے بھلا ایسا کب کہا؟ مجھے تو ایسا ہی لگا کہ تم نے مذاق کے رنگ میں دل کی بات کہہ دی ہو۔ اپنی طرف سے ولید مذاق میں کہہ رہا تھا، مگر انا کا پورا چہرہ ایک دم سرخ ہوا تھا۔ تو کیا وہ اس کے دل تک رسائی حاصل کر رہا تھا یا کر چکا تھا؟ انا نے حیران ہو کر ولید کو دیکھا۔ حیرت ہے، مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ دل کی باتوں کو بھی جان لیتے ہیں۔ ولید اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ محترمہ، میں دل کی باتوں کو نہیں بلکہ تمہارے دل کی بات کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ روشانے دونوں کی باتوں پر مسکرا کر برتن ٹرے میں رکھتی کچن کی طرف چلی گئی۔ تو پھر میرے دل کے بارے میں کیا جان پائے ہیں عزت مآب ولید ضیاء صاحب؟ وہ کشن گود میں رکھ کر بڑے ریلیکس موڈ میں مخاطب ہوئی۔ یہی کہ دل کہیں الجھا ہوا ہے۔ ولید کا انداز خاصا شرارتی تھا۔ ویسے مجھے دل کے حوالے سے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ دل تو کہتا ہے کہ شاید ہے افسردہ تو بھی، دل کی کیا بات کریں، دل تو ہے نادان جانا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ وہ ولید کے الفاظ پر بری طرح جھیمپی تھی۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ اس نے شاید اسی لیے بات چھیڑی تھی۔ دل میں تعبیریں تھی، اپنی آنکھ میں مانگے کے خواب، خود کو ہی دھوکہ دیا، خود سے شرارت کی گئی۔ انا نے دھیرے سے شعر پڑھا تو وہ ایک دم متاثر ہوا۔ زبردست! اس کا مطلب ہے کہ میڈیکل پڑھنے والے اپنے اردو ادب سے اتنے بھی بے خبر نہیں۔ اس نے خوب سراہا تو وہ مسکرا دی۔ جب ساری عمر باہر گزار کر آنے والے لوگ ہم سے شاعری کی زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں، تو کیا ہم جو دن رات پڑھتے اور بولتے ہی اردو ہیں، اگر اردو زبان میں جواب دے لیں تو کیا مذائقہ ہے؟ انا نے دھیرے سے کہا تو وہ سر ہلا دیا۔ بہت خوب، پر ڈیئر کزن، یہ تھوڑا بہت ذوق بابا کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے۔ تمہیں بتایا تو ہے کہ بابا نے ساری زندگی دو ہی تو کام کیے ہیں، جاب کے بعد ایک ہماری تربیت اور دوسرا اردو ادب کا مطالعہ۔ پاکستان سے دور رہتے ہوئے بھی انہوں نے ہمیشہ پاکستانی لٹریچر خصوصاً اردو لٹریچر کو اپنے گھر میں زندہ رکھا۔ بابا کو شاعر حضرات نقاد سے بہت لگاؤ تھا، ایسے میں ہمیں بھی تھوڑا بہت انٹرسٹ ہو گیا۔ ولید نے تفصیلاً بتایا تو وہ دلچسپی سے اسے سنے گی۔ ہاں، آپ کے اور ماموں کے رومز میں سے اکثر غزل کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پاپا غزلوں کے بہت شوقین ہیں، وہاں بھی وہ بس پاکستانی غزل کو گائکوں کی اچھی سی سیڈیز اور البم اکٹھے کرتے رہتے تھے۔ آپ لوگوں کو کبھی خیال نہیں آیا کہ آپ لوگ اپنے ننیال والوں سے ملیں؟ ماما نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ ان بہن بھائیوں سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی، مگر اب اچانک اس کے منہ سے نکلا تو ولید نے بہت تعجب اور حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں یہ خیال کیوں کر آیا؟ وہ پوچھ رہا تھا، انداز بہت سنجیدہ تھا۔ یوں ہی، بس ویسے ہی۔ ولید کے سنجیدہ انداز پر وہ بھی کنفیوز ہو گئی۔ آئندہ ہم سے یہ سوال مت کرنا۔ رشتے وہی مضبوط، اہم اور پائیدار ہوتے ہیں جو خود آگے بڑھ کر اپنے ہونے کا احساس دلائیں، اور جس رشتے کو ہم نے دیکھا نہیں، محسوس تک نہیں کیا، اس پر بات بھی کیوں کریں؟ ولید کا انداز بہت دو ٹوک تھا۔ انا کو لگا اس نے یہ سوال کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ شرمندہ سی ہوگی۔ ایم سوری، اٹس اوکے۔ وہ دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ولید کا انداز ایک دم سنجیدہ اور لاتعلقی والا تھا۔ انا اسے کنکھیوں سے دیکھتے خود پر خفا ہو رہی تھی۔ خامخواہ اس نے ایسا سوال کر کے اسے خفا کر ڈالا۔ کتنے دنوں بعد تو وہ اس سے یوں دوستوں کی طرح بات کر رہا تھا، اور وہ خود اپنی ذات کے حصار سے نکل کر اس کی کمپنی کو انجوائے کر رہی تھی۔ انا کو شدید تعصب نے آ لیا۔ ولی، انگلیاں چٹکھاتے اس نے پکارا۔ بغیر اسے دیکھے وہ بولا، ناراض ہو گئے ہیں کیا؟ انتہائی خوفزدہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے انداز پر خود ولید نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ اسے تعجب ہوا۔ نہیں، اس میں بھلا خفا ہونے والی کون سی بات ہے؟ جو تم سے ناراض ہوتا؟ بس جب بھی کوئی ہم سے ایسا سوال کرتا ہے تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے۔ ہم نے صرف ایک رشتہ ہی اپنے ارد گرد دیکھا ہے، اپنے بابا کا۔ ماں کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا۔ بابا نے ہمیں ماں باپ بن کر پالا، دونوں کے فرائض پورے کیا۔ ہمارے دلوں میں کسی اور محبت یا رشتے کے متعلق کبھی کوئی فیلنگز ہی نہیں پیدا ہوئی۔ ہاں، تم لوگوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ محبت، خلوص، انسیت کا ایک انمٹ رشتہ ہے۔ بابا اور تم لوگوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کبھی کسی اور رشتے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی، اور پھر ملنے یا نہ ملنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔
ولید کا انداز اب کے بڑا اپنائیت آمیز تھا. وہ مسکرا دی. اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اب کبھی ماما یا کسی دوسرے انسان سے یہ سوال نہیں کرے گی. یہ ذکر ولید کو اچھا نہیں لگا تھا. اب اس نے یہ بات کبھی اپنے دل و دماغ میں بھی نہیں لانی تھی. جو بات ولید کو نہیں پسند وہ اس بات کو اب زندگی بھر نہیں دہرائے گی. اس نے یہ طے کر لیا تھا. آج آپ جلدی کیوں آ گئے؟ اس نے بات پلٹی. شادی کے لیے کچھ شاپنگ کا ارادہ تھا احسن کے ساتھ، مگر وہ عین وقت پر دغا دے گیا. کسی سے بھی بہت ضروری ملنا پڑ گیا. اب اکیلے جا کر کیا کرتا؟ پرنٹنگ ہاؤس سے شادی کارڈ لیے اور گھر چلا آیا. آپ اکیلے چلے جاتے؟ اس نے کہا. اکیلے جانے میں کوئی حرج نہیں، مگر ابھی تک پاکستان آ کر ایک بار بھی جینٹس کی شاپنگ کا موقع نہیں ملا. مجھے تو مارکیٹ کا ہی اندازہ نہیں کہ کون سی ورائٹی مارکیٹ میں ان ہے، اچھی گارمنٹس کہاں دستیاب ہے. وہ ہنس دی. تو اس میں مسئلہ کیا تھا؟ روشنی کو ساتھ لے جاتے. ان چند دنوں میں شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں اسے ہر جگہ کا علم ہو چکا ہے. کون سی ورائٹی کہاں دستیاب ہے؟ ہاں، آئیڈیا تو اچھا ہے. چلو آج اگر جلدی آ گیا ہوں تو تھوڑا بہت یہ کام بھی کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے، چلو گی؟ تم تو اس شہر کی رہنے والی ہو، تمہیں تو ساری مارکیٹ اور مالز کا علم ہوگا نا. میں اس وقت کوئی حرج نہیں، کافی ٹائم ہے ہمارے پاس. دراصل احسن کو گفٹ دینے کے لیے کچھ خاص خریدنا تھا. تم تو اس کی بہن ہو، تمہیں اس کی ہر طرح کی پسند و ناپسند اور چوائس کا علم ہوگا. روشنی سے پوچھ لو، اگر چلنا ہے تو فوراً ریڈی ہو جاؤ، میں بھی چینج کر لیتا ہوں. ولید نے ریموٹ ایک طرف رکھتے فوراً پروگرام بنایا تھا. اوکے، میں روشنی سے کہتی ہوں. وہ فوراً رضامند ہو گئی تھی. ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 30 صفحہ نمبر 264 پر اختتام پذیر ہوا. بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 31 پر سماعت فرمائیں.